الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے الیاس علیہ السلام اور یوشع بن نون اور تمام انبیاؤں کے بارے میں پڑھا اور ان کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، جن جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ آج ہم لوگ جس نبی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے الحمدللہ، کیونکہ رسول وہ جن پر یعنی کتاب نازل ہوتی ہے، تو رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، یعنی دنیا بھی تھی اور آخرت کی بھی، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 16 مقامات پر آیا ہے، 16 جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نام کے ساتھ مینشن کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ المائدہ میں، سورہ انعام، اسراء، انبیاء، النمل، سبا، فاد، ان تمام 16 جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض جگہ ایک مرتبہ، بعض جگہ دو مرتبہ بھی نام لیا گیا ہے، تو اس طرح ٹوٹل ملا کر صورتیں تو 16 نہیں ہے، لیکن ٹوٹل ملا کر 16 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی داؤد علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور صرف سورہ سعد میں آیا ہے 5 مرتبہ، سورہ سبا میں آیا ہے 2 مرتبہ، سورہ نمل میں آیا ہے 2 مرتبہ، سورہ انبیاء میں آیا ہے 2 مرتبہ، اور باقی سب صورتوں میں ایک مرتبہ۔ تو دیکھتے ہیں ان کا حسب نامہ، یعنی ان کی جو وہ ہوتی ہے حسب اور نسب جو ہوتا ہے وہ کہاں پر جا کر ملتا ہے، کن سے ملتا ہے، یعنی کن کی نسل سے ہے، یہ وہ جانیں گے۔ آپ کا نسب نامہ یعنی جو خاندان ہے وہ ملتا ہے داؤد بن عیشا، یعنی داؤد علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا؟ عیشا بن اوید بن عابر بن سلمون بن نخشون بن امینہ امینادب بن ارم بن خسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ کس سے ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب نامہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، اس میں سے جو ایک یہودا تھے ان کے بیٹے تھے داؤد علیہ السلام۔ ان کا حلیہ مبارک بتایا گیا ہے کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، یعنی بہت لمبے ہائٹ میں نہیں تھے، چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی تھی، بال کم تھے اور دل پاکیزہ تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہو گئی، یعنی ابھی تک اب ان نون تھے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا، وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو وہاں پر جب وہ کیے، آخر کار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی، اور یہ کیا ہوا؟ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ نبوت اور حکومت دونوں ایک جگہ جمع کی گئی، یعنی بادشاہت اور نبوت۔ اس سے پہلے تھے ایوب علیہ السلام مالدار تھے اور دوسرے بھی انبیاء، لیکن یہ جو تھے بادشاہت کسی کو نہیں ملی تھی اس سے پہلے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے سے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے ہوتا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں کوئی نبی ہوتا تھا تو کوئی اور بادشاہ ہوتا تھا، یعنی دونوں چیزیں کسی ایک میں نہیں آئی کبھی بھی آپ سے پہلے۔ فرسٹ ٹائم داؤد علیہ السلام کو یہ دونوں چیزیں ملا کر دی جا رہی ہیں، نبوت بھی اور حکومت بھی، بادشاہت بھی۔ اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا کیا۔ اگر
اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب جالوت نے طالوت کو دو بدو جنگ کی دعوت دی تو کہا یا تم میری طرف آؤ یا میں تمہاری طرف آتا ہوں، طالوت اور جالوت۔ وقتل داؤد جالوت، تو جالوت کیا تھا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ دونوں جب آمنے سامنے ہوئے تو طالوت نے فوج سے کہا اس کا چیلنج کون قبول کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور مقابلہ کر کے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہاں بھی منبع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر طالوت کو معزول کر دیا، یعنی طالوت اس وقت کا بادشاہ تھا لیکن لڑنے سے قاصر تھا، کمزور تھا یا جو بھی تھا۔ تو جب جالوت نے چیلنج کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے تو طالوت نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس چیلنج کو قبول کرے گا، تو داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور ایک عام انسان میں سے تھے بھیڑ باڑ میں، اور وہ نکل کر آئے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ چھوٹے قد کے کمزور یہ کیسے مقابلہ کریں گے اتنے بڑے جالوت کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے اس کو حکمت بھی دے دے اور اس کو قوت اور طاقت بھی دے دے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، اب ان کی بہادری جب دیکھی لوگوں نے، عوام نے، تو کیا کیا، طالوت کو معزول کر دیا، یعنی اس کو کرسی سے ہٹا دیا، اس کو اقتدار سے ہٹا دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ شمویل کے حکم سے ہوا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ انہیں جنگ سے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت ساری انعامات سے نوازا تھا، یعنی بہت ساری انعامات ربانی ان کو ملی تھی، رب کی طرف سے بہت سارے انعامات تھے جن کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی صرف یہ نہیں کہ حکومت دے دی تھی یا نبی چن لیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں دی تھی، جن میں حسن صوت، حسن صوت یعنی خوبصورت آواز میں زبور کا پڑھنا۔ زبور جو ہے جیسے ہم پر قرآن نازل ہوا ویسے داؤد علیہ السلام پر کیا ہے، زبور نازل ہوئی، تو بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت آواز کا دینا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور حسن عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یعنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یعنی جیسے مشہور ہے کہ قوم داؤدی و صلاۃ داؤدی، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرح کی کے روزے اور داؤد علیہ السلام کی طرح کی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا نعمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو؟ پرندوں اور پہاڑوں کی تسخیر بھی شامل ہے، یعنی پرندے بھی ان کے کنٹرول میں تھے اور پہاڑ بھی ان کے کنٹرول میں تھے، یعنی دور پہاڑ ہیں، دور پرندے اڑ رہے ہیں، لیکن جب آپ زبور پڑھنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ہی سب آ کے آس پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور بڑے غور سے بڑے شوق سے پرندے آپ کی زبانی زبور سنا کرتے تھے، اور پہاڑ بھی ساتھ میں اس کے یہ کرتے تھے۔ اور کیا نعمت دی تھی آگے ہم چل کے پڑھیں گے، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے تفسیر میں بہت دفعہ پڑھا ہے، اور کیا نعمت دی تھی وہ داؤد علیہ جو لوہے کو وہ لوہا ان کے لوہا ہاتھ پگھل لوہے جاتا کو تھا، نرم کر دیتے، اس سے وہ نرم کر دیتے تھے۔ ہاں زیرہ نرم نہیں کر دیتے تھے، نرم کر اور دیتے۔ وہ اور کپڑا لہن بناتے تھے داؤدی نا لڑائی میں، جنگ میں۔ مشہور ہے، ہاں آواز اللہ بھی تعالیٰ سریلی تھی نا، آواز آواز بھی جو لہن داؤدی۔ داؤد ہاں تو وہ سب تو ذکر کیا میں نے، یہ ایک نعمت کا نہیں کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں حدید، حدید یعنی لوہا نرم کر لوہا جیسے ایک لوہار جو ہوتا ہے اگر اس کو کوئی چیز بنانا ہوتا ہے تو اس کو پہلے وہ بھٹی میں تپاتا ہے اور اس کو نرم کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ وہ کیا کرتے تھے، ہاتھ میں لوہا لیتے تھے، جیسے ہم مٹی کو ہاتھ میں مسل کے اس کے کوئی شیپ دے لیتے ہیں، کبھی مٹی کا برتن بنا لیتے، کبھی کچھ بنا لیتے، کبھی کوئی نہ کوئی شیپ، جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں اکثر۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تھا کہ جیسے نرم مٹی ہوتی ویسے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، اور ان کو سب سے پہلے طریقہ سکھایا جنگی لباس بنانے کا۔
کہ جنگی لباس کس طرح کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر، یہ بھی بتایا قرآن میں، یہ بھی مینشن کیا ہے سورہ سبا میں، اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ کڑیوں کو جوڑو، یعنی ایسی سائز کے نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، اور اس طرح کڑیوں کو جوڑ جوڑ کر کیا کرتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے۔ سورہ سبا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، یعنی ان کو بڑی عزت دی تھی، اور اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو، پہاڑوں کو اور پرندوں کو، کہ ان کے ارد گرد جمع کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں، یعنی کرتے جاؤ اور فکر مت کرو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، وہی اسی سے ملتی جلتی آیت ہے کہ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ایسا ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے؟ کس کو شکر کرنے کا حکم دیا تھا قرآن میں؟ سب کے لیے تو شکوہ کیا ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، لیکن کس کو کہا کہ شکر کرو؟ داؤد علیہ السلام کو، یا آل داؤد، سورہ سبا میں ہی پڑھا ہے کہ اے آل داؤد، جو یہ نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے اس پر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو داؤد علیہ السلام کی اور داؤد علیہ السلام کے آل کو بھی، تو آل میں آپ کے خاندان والے بھی، اور آل میں آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، انہیں یہ وصف معجزے کے طور پر دیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہا نرم کرنے کا ہنر سکھا دیا ہو تاکہ اس سے زرہیں بنا کر جنگ میں پہنی جائے اور دشمن کے حملے سے دفاع ہو سکے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ کو لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے لوہے کے حلقے یعنی رنگس جوڑ کر زرہ بنائی، اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے۔ ظاہر ہے سوچو کہ ایک تختہ یعنی ایک پوری سلیٹ جیسی پلین اگر وہ پہن کے کتنا وزنی اور کتنا بھاری ہوتا ہوگا، حالانکہ یہ بھی بھاری ہوتا ہے، چین بنا کر اور اس کو جوائن کر کے اور وہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری تصویروں میں ہم لوگوں نے جو ہسٹری پڑھے ہوئے اس میں دیکھا ہی ہوگا، بہت سارے بادشاہوں کے جنگی لباس کو، یا میوزیم وغیرہ گئے ہیں تو وہاں دیکھیں تو ایک تو ہوتا تھا کہ پورا جیسے وہ ڈھال دیا جائے چادر لوہے کی، وہ زیادہ پہننا بھی مشکل تھا، اور اس کو یعنی اس کا استعمال کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ جو حکمت، یہ جو طاقت اور قوت دی تھی، اس کے ذریعے سے کام کو آسان کر دیا لوگوں کے لیے۔ ابن شذب کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جس کو 6000 درہم میں بیچ ڈالتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی۔ ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے، بادشاہ ہیں حالانکہ، لیکن وہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ نہیں کھا رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، ڈیلی ایک زیرہ تیار کرتے تھے جس کو وہ 6000 درہم میں بیچ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی تمام انبیاءوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی، اور خود جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے کام، تو ہر نبی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سعد میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے،
صاحب قوت تھے، یعنی اپنی قوت سے اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی، اور جھگڑے کی بات فیصلہ سکھائے، یعنی جھگڑے کا جو مفتی وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس کا بھی فیصلہ، یعنی ان کے قاضی کا بھی شرف حاصل تھا کہ وہ لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے کہ انہیں عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ ملی تھی۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے پیارا ہے۔ آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تھا تو بھاگ نہیں جاتے تھے بلکہ بہادری سے جہاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال عمدہ آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر آپ کی نغمگی اور تسبیح خوانی کا ساتھ دیتے۔ اسی طرح صبح و شام تسبیح خوانی کے وقت پہاڑوں کی گونج بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ یعنی دنیا کے لوگوں کی مثال تو یہ کہ ایک وہ ہے جو وہ کوئی گانا گنگناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اکیلا گنگناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ساز و سامان لگ جاتے ہیں دوسرے میوزکس وغیرہ بھی، تو اس کے گانے میں کیا کرتے ہیں خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے سننا یا اس کو خریدنا یا اس کا دیکھنا۔ لیکن یہاں مثال یہ دی جا رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے یعنی وہ اس وقت کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا کہ جب وہ خود ایک خوبصورت آواز میں زبور کو پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی ایک خوبصورت قاری کی آواز ہم لوگ سنتے، بعض دفعہ قرآن کی قرات سنتے سنتے ایسا دل چاہتا ہے کہ بندی نہ ہو، یہ سنتے رہیں، یعنی اتنی خوبصورت آواز۔ تو قاری تو ایک اکیلے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، یہاں پر کیا ہے کہ زبور پڑھ رہے ہیں، قرآن کی طرح کتاب دی گئی ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں اکیلے، لیکن ساتھ میں ایک تو ان کی خود کی خوبصورت آواز، اوپر سے پرندوں کا ساتھ کہ وہ اپنی اپنی، اور پرندے ایک ہی آواز کے تو ہوتے نہیں ہیں، جیسے یہ برڈز میں جو پیرٹ ہے اس کی ایک الگ آواز ہے، مینا اس کی ایک الگ آواز ہے، کوئل ہے اس کی ایک الگ آواز ہے، کبوتر سب کی الگ الگ، تو وہ ایک طرح سے جیسے میوزک انسٹرومنٹ کی طرح کیسا وہ ہوتا ہوئے گا منظر، سبحان اللہ کے الگ الگ آوازوں میں وہ اس کو دہرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کتنی یعنی خوبصورتی دی گئی ہوگی کہ لحن داؤد دیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ابو موسیٰ اشعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ رات میں قرآن سنا کہ ابو موسیٰ، یعنی میں نے تمہارا قرآن سنا بہت خوبصورت آواز میں، تمہیں لحن داؤدی دی گئی ہے۔ لحن داؤدی یعنی وہ آواز جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی گئی تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، یعنی جو پرندے اور جانور ہیں ان کو بھی وہ آواز اچھی لگتی تھی اور وہ جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے۔ حضرت وہاب کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا، آپ ایسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ کی پرترنم آواز سن کر جنوں انس پرندے اور مویشی مگن ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز سنی تو فرمایا اسے داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے۔ اس حسن صوت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خاصیت بھی تھی کہ بہت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے، یعنی بہت اسپیڈ میں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی، آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے، اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یعنی کتنی دیر لگتی تھی پورا زبور آپ کو کمپلیٹ کرنے میں؟ جیسے کہ قرآن ہے 30 پاروں کا، ویسے ہی اچھی خاصی بڑی ہوگی کتاب زبور بھی، تو کتنی دیر میں، یعنی اتنی اسپیڈ تھی آپ کی۔ مثال بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کسی کو مثلاً گھوڑے پر وہ سیٹ کرنے دیتے بیٹھنے کے لیے، جیسے جو بیٹھنے کی سواری کے وقت لگایا جاتا ہے کہ سوار آرام سے بیٹھ جائے، جیسے کہ اونٹ کے اوپر وہ لگائی جاتی ہے ہودج جس کو کہا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو گھوڑے کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اس کی لگام کسی جاتی ہے اور اس کو بیٹھنے کے لیے چمڑا لگایا جاتا ہے. تو جتنی دیر میں وہ تیار کیا جاتا تھا آپ اتنی دیر میں زبور پوری مکمل کر لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے، یعنی بادشاہ ہیں لیکن آپ اپنی محنت کی کمائی کا کھاتے تھے. یہ تلاوت تدبر اور خشوع کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایسی نہیں کہ اسپیڈ میں بس پڑھ لیا، جیسے بات آ رہی ہے کہ کوئی تراویح پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور موقع پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سنا ہی نہیں، یا کچھ الفاظ ایک آدھ کچھ سمجھ میں آیا باقی نہیں سمجھ میں، ایسا نہیں، بلکہ خشوع کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. اور قرآن سے مراد زبور ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ نساء آیت نمبر 163 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. اور زبور بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. اس میں واعظ اور حکمت کی باتیں تھی، یعنی رمضان کا مہینہ جیسے ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے بھی فرض کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زبور کو نازل کیا. یعنی کتنا مبارک مہینہ ہے انبیاؤں کی نظر میں بھی کہ تمام انبیاؤں پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ اسی مبارک مہینے رمضان میں نازل ہوئی. اور حکمت کی اس میں واعظ اور حکمت کی باتیں تھی. معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تھا. دیگر نعمتوں کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں کے فیصلے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا. یعنی دو لوگ اگر آتے تھے کوئی جھگڑا لے کر آپ کے پاس تو آپ اس کو بہت اچھے انداز میں اس کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 20 میں فرمایا شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا. اور کس کو حکمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ لقمان حکیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت دی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. مدعی کا کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے گائے چھین لی ہے. مدعی یعنی جو دعویٰ کرنے والا آیا ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس شخص نے جو یہ سامنے کھڑا ہے یہ میرے ساتھ آیا ہے، اس نے میری گائے چھین لی ہے. مدعا علیہ نے انکار کر دیا، یعنی سامنے والا جو ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے انکار کر دیا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدعا علیہ. مدعی یعنی کیا ہے؟ مدعی کون ہے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے. اور مدعا علیہ یعنی جو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اس کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. نہیں، میں نے اس کی گائے نہیں چھینی. آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا، یعنی رات تک، اچھا ٹھیک ہے رات میں فیصلہ کر کے تم کو بتایا جائے گا. جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے، یعنی وہ جھوٹا ہے اور جھوٹا دعویٰ لگا رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، اس لیے میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اب سچ مچ بتا دو کہ حقیقت کیا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا. یعنی اب دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا کہ بھتیجے نے چاچا کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے گائے کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا مارو تو پھر اس سے وہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے، اصل یہ فیصلہ جو اس سے چھپا ہوا تھا، جس کو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ کو، مدعا علیہ کے باپ کو کس نے قتل کیا، یہ اب وہ خود اپنی وہ کہ جو میں نے الزام اس پر لگایا ہے وہ تو صحیح ہے کہ اس نے میری گائے چھینی ہے، لیکن ایک چیز میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا. اس شخص کو داؤد علیہ السلام نے سزائے موت کا حکم سنایا. اس واقعے سے بنی اسرائیل کی نظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام
اور بھی بلند ہو گیا، اور انہوں نے بہت اچھی طرح آپ کی اطاعت قبول کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا. یعنی کیسے مضبوط کیا؟ ایسی حکمت کی باتیں لایا کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کر سن کر، جیسے جالوت کے ساتھ یعنی جنگ کی اور اس میں جیت گئے تو اور زیادہ وہ لوگ یعنی امپریس ہو گئے عوام، اور چن لیا بادشاہ. اب یہ ایسے ایسے فیصلے کر رہے تو اور زیادہ ان کو ماننے لگے ان کے عوام، اور ان کو عزت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور بات کرنے کا فیصلہ ہم نے سکھایا. حدیث نبوی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور انکار کرنے والے مدعا علیہ کے ذمے قسم کھانا. یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، کوئی گواہ پیش کرے. مثلا وہ خود دعویٰ کر رہا ہے نا، اس نے میرا یہ مثلا اس نے میری یہ پین چوری کی ہے. اب کسی نے دیکھا اس کو پین چوری کرتے ہوئے یا لیتے ہوئے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ لائے. مدعا علیہ کیا ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو اس کو کیا اختیار، وہ گواہ نہیں لائے گا، بلکہ کیا ہے، وہ قسم کھا کر کہے گا کہ ہاں میں نے چوری نہیں کی، یا میں نے چوری کی، یا مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزوں کا اختیار دیا. مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ گواہ لائے، اور مدعا علیہ کے ذمہ ہے کہ قسم کھانا. حضرت مجاہد اور صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات کا فیصلہ کرنے سے مراد مقدمے کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق. یعنی بہت الجھے ہوئے بعض ایسے جو وہ ہوتے ہیں مقدمے ہوتے ہیں، یا جو دعوے ہوتے ہیں، یا جو بھی وہ ہوتے ہیں جھگڑے، تو بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کے سمجھ میں نہیں آتا. تو خاص ایک ٹیم ہوتی ہے وکیلوں کی جو اس چیز کو سلجھاتے ہیں کہ کس طرح سے، یعنی تمام وہ ساری چیزیں دیکھ کر سوچ کر. تو یہ ایک حکمت کی بات ہوتی ہے، معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس کے لیے نالج ہونا ضروری ہے. ایسے ہی کوئی نہیں کسی پر کچھ جھوٹا الزام لگا دے یا کوئی کر رہے، اللہ یہ کہ رشوت خوری ہو یا جو بھی ہو، وہ تو الگ چیز ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا تھا سورہ سعد میں، اور بھی ان کی حکمتیں بتائی، اور پورا ایک یعنی پورا ایک قصہ جو ہے وہ اس میں بتایا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ. بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے. جس وقت وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. سو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے. کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں، یعنی شیپ ہے، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، ایک ہی شیپ ہے. یہ میرا بھائی کیا کہتا ہے کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دے تاکہ میرے پاس کتنی ہو جائے، 100 ہو جائے. انہوں نے کہا یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے. یعنی اس کے پاس کمی ہے کیا کہ 99 ہونے کے باوجود بھی اس کو اتنی ہوس ہے کہ تیری ایک بھی لے لینا چاہتا ہے، تو یہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے. اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہی کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نہیں کرتا رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. یعنی ایک غلط فیصلہ ہو گیا، یعنی ظالم قرار دے دیا داؤد علیہ السلام نے کس کو؟ اس کو جو 99 دمبی کا مالک تھا. مفسرین نے یہاں بہت سے قصے کہانیاں بیان کی ہیں، جن میں سے اکثر اسرائیلی روایت ہے اور کچھ یقیناً جھوٹی ہیں، اس لیے اس کا ذکر ہم یہاں نہیں کریں گے. اس آیت میں داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ تو ظالم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سعد آیت نمبر 26 میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. فوراً پکڑ ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو. یعنی ہمارے پاس بھی اگر کوئی ایسا ہو، ہم لوگ تو اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کامن سینس کی بات ہے
کہ واقعی یہ ظلم ہے نا کہ ایک کے پاس بیچارے کے پاس ایک ہی ہے اور اس کو بھی دے دیا جائے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت کی بات نہیں ہے، اپنی خواہش سے فیصلے مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اس آیت میں داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اصل مقصود تمام حکمرانوں اور افسروں کو حکم دینا ہے کہ وہ انصاف کریں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کی پیروی کریں، دوسری آراء اور دل کی خواہشات نہ مانیں۔ اس میں اس کے برعکس عمل کرنے والے بے انصاف حکمرانوں کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں انصاف، کثرت عبادت اور تمام نیکیوں کی انجام دہی کا ایک لائق اتباع نمونہ تھے۔ رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو، یعنی خود بھی تھے عبادت کرنے والے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت گزار، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر، یعنی کوئی ایک سو رہا ہے تو دوسرا کوئی کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے، کوئی تیسرا سو رہا ہے تو چوتھا یہ کر رہا ہے، تو پورے گھر۔ اسی لیے سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان قلیل لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ جو حکمت کی بات تھی کہ اس کا ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ داؤد علیہ السلام نے کیسے غلط فیصلہ کیا، اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو ہماری دماغ میں نہیں آتی ہے، ہمارے سینس کے حساب سے وہ چیز غلط ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے جو تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض دفعہ تم کوئی چیز کو کراہیت سمجھتے ہو، پسند نہیں کرتے، لیکن فیوچر میں وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو سامنے سے تم کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، مجھے کیسے بھی مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ نہیں، اس میں خیر نہیں ہے تمہارے لیے، اور وہ اللہ اسے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، فیوچر کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ، آگے چل کے اس کو تکلیف دے گی، لہٰذا وہ نہیں۔ تو یہ فیصلہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے دماغ کے حساب سے بھی صحیح فیصلہ ہے کہ یہ ظلم ہے کہ ایک کی لے کے 99 کو دے دی جائے تاکہ اس کی 100 ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے غلط فیصلہ تھا، اسی لیے آپ داؤد علیہ السلام کو ٹوکا گیا نا کہ آپ اپنی خواہشات کی، اپنی منمانی کی وہ پیروی مت کیجیے، بلکہ صحیح فیصلہ کیجیے لوگ کے۔ اور داؤد علیہ السلام نے جب سنا تو فوراً کیا کیا؟ سجدے میں گر گئے اور کہا یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور فوراً سجدے میں گر پڑے۔ پھر جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور گمان کر لیا، سمجھ لیا داؤد علیہ السلام نے فتناہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیصلے کے ذریعے آزمایا۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فغفرنا لہ ذالک، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو بخش دیا، یعنی اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر اور ان کی وفات، جیسے کہ ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی اس وقت ہم پڑھ چکے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پشت سے آپ کی اولاد نکالی تو آپ کو ان میں ایک شخص بہت روشن چہرے والا نظر آیا، یعنی ایک شخص ایسا تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا یا رب یہ کون ہے جس کا چہرہ میری جو تمام ذریت ہے، میری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے، اس میں سے ظاہر ہے کہ ہم بھی وہاں کہیں ہوں گے جب قیامت تک آنے والے سب ہیں، تو کیونکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو اس میں سے ایک چہرہ بہت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا رب یہ کس کا چہرہ ہے، یعنی اتنا خوبصورت اور چمکتا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے داؤد ہے، یعنی تیری اولاد میں سے یہ ہوگا
جس کا نام داؤد ہے. عرض کی یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا 60 ایئر، 60 سال کی عمر ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے، یعنی بڑھا دیجئے اس کی عمر کو، 60 سال بہت کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، البتہ تیری عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں. یعنی تم اگر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تمہارا بیٹا، اگر تم کو چاہیے تو میں کیا کروں گا، اس کی عمر میں تو اضافہ نہیں کروں گا اپنی طرف سے، ہاں تمہاری عمر کم کر کے اس کو دے دوں گا. تم ریڈی ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر 1000 سال تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی سال ان کو عمر دی تھی؟ 1000 سال. آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے کہ اس کو 100 سال کی عمر دے دو یار. تو آپ کی عمر میں سے 40 سال ان کو داؤد علیہ السلام کو دے دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری 960 سال کی ہوئی، 960، تو ملک الموت تشریف لے آئے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر کے 40 سال ابھی باقی ہے، یعنی ابھی میری عمر نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی عمر دی تھی اور ابھی تو میں صرف 960 سال کا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو یعنی جو سال دے دیے تھے وہ بات آپ کو یاد نہیں رہی، یعنی آپ بھول گئے کہ وہ میں دے چکا ہوں آلریڈی 40 سال. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی. یعنی بعد میں کیا کیا کہ جب فرشتے آئے اور آپ بھول گئے تھے اور آپ نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کی عمر کو بھی مزید 40 سال بڑھا دیا، یعنی 1000 سال کر دیا، اور آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی 40 سال کی عمر ان کو دے رہے ہیں تو ان کی بھی پوری کی اور داؤد علیہ السلام کو 100 سال کی عمر ملی. امام ابن جریر فرماتے اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 77 یعنی 77 سال تھی، لیکن غلط ہے. اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سال حکومت کی، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں ہوتی ہے. یعنی حکومت ہو سکتی ہے 40 سال کی، لیکن عمر جو دی گئی تھی وہ ان کو 100 سال کی. آپ کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت والے تھے. آپ جب باہر تشریف لے جاتے تھے تو دروازے بند کر جاتے، آپ کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. یعنی ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، اور بہت غیرت والے تھے، یعنی لوگوں سے بہت زیادہ وہ کرتے تھے، جیسے ہوتے ہیں نا کہ شرمانا، حیا کرنا، یا وہ جس کو بولتے سفید پوشی، اس طرح کا. ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے اور حسب معمول دروازہ بند کر کے گئے. اچانک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے درمیان کھڑا ہوا ہے. انہوں نے گھر کے دوسرے افراد سے کہا یہ مرد کہاں سے داخل ہو گیا جبکہ گھر کے دروازے بند تھے؟ اللہ کی قسم ہمیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. یعنی یہ بڑے غیرت والے ہیں، جب دیکھیں گے کہ گھر میں کوئی اور مرد آیا ہوا ہے تو بہت زیادہ ان کو وہ غیرت آئے گی اور ہم کو ان کے سامنے شرمندگی ہوگی. اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. دیکھا کہ آدمی گھر کے درمیان کھڑا ہے. آپ نے اس سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے بھی نہیں رکتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تب تو آپ موت کے فرشتے ہیں. میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں. پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا. جب لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو دھوپ نکل آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو. پرندوں نے سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا. سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا ایک ایک پر سمیٹ لے لو. یعنی اب ایک ایک پر کیا ہے اپنا سمیٹ لے، یعنی آدھی دھوپ اور آدھا اندھیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی کیفیت سمجھانے کے لیے ایک بازو سمیٹ کر اشارہ فرمایا. یعنی جیسے ہاتھ پھیلا کے بتاتے ہیں کہ پرندے ایسے اڑتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سمیٹ کر بتایا کہ پرندوں نے یہ کیا، ایک بازو پھیلا ہوا تھا اور ایک بازو کو سمیٹ دیا. اب کیا ہو گیا ہوگا، پورے اندھیرے میں سے آدھی روشنی اور آدھا اندھیرا. تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی. اور ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس وقت موجود ہے جو پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی
نبی اور بادشاہ بنائے گئے تھے. اور حضرت شمویل کے واقعے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ عدل و انصاف اور عوامی فلاح کی ضامن بادشاہت نہ صرف جائز ہے بلکہ محمود و مطلوب بھی ہے. یعنی ایک بادشاہ ہے اور وہ اگر عوام کا بھلا چاہتا ہے اور انصاف کرتا ہے تو یہ حکومت پسندیدہ ہے، منع نہیں ہے. مثلا بادشاہ بننا یا کوئی حکومت کرنا یہ ناقابل برداشت نہیں یا کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن بادشاہ کا عدل و انصاف اور عوام کا خیال رکھنے والا ہونا. نیز عادل حکمران، احکام الہی کا پابند بادشاہ مسلمانوں کی سربراہی کا اہل ہے، اور ایسی حکمرانی میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، کیونکہ اگر بادشاہت فی نفسہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بادشاہ نہیں بناتے. یعنی بادشاہ بننا کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی طرح دنیا میں مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر مالداری اللہ کی نظر میں بری ہوتی تو عبد الرحمن بن عوف ہے، عثمان غنی ہے اور ابو بکر صدیق ہے، بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنی تجارت، اپنے مال کو الگ کر کے دین سے نہیں وہ کیا، بلکہ اسی دین کو کے ساتھ ان لوگوں نے تجارت کی اور مالداری وہ کی. تو یہاں پر بھی ہے، کیونکہ اگر بادشاہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہ سے بیک وقت سرفراز فرمایا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور انہوں نے نعمت نبوت کے ساتھ ایسی شاندار بادشاہت عطا فرمائی جو دوسرے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء کرام کو اس نعمت سے نوازا تھا، لہٰذا ان پر اس خصوصی انعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنائے. نیز اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سربراہی اور حکمرانی کے لیے اعلیٰ حزب و نصب کا حامل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قیادت و سیادت کے لیے عقل و دانش مندی، حکمت اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت زیادہ ہے. حضرت طالوت ایک عام فوجی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر ان کا بادشاہ بنایا تھا. پڑھ چکے پورا قصہ سورہ بقرہ میں کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو کہا کہ یہ تو غریب گھر کا ہے اور یہ ہمارے لائق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْجِسْمَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت اور طاقت دی تھی، اور یعنی بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کہا تھا کہ بادشاہ مقرر کیجئے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم مالدار ہیں، اس میں کون سی ایسی کوالٹی ہے جو بادشاہ بننے کی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی فوج کے شاہ زور فوجی تھے. اس واقعے میں دور جدید کے نام و نہاد مسلم دانشوروں اور سیاست دانوں کے لیے عبرت ہے جن کے دماغوں پر مغربی جمہوریت کا بھوت سوار ہے. یہ لوگ مغربی استعمار کی شاطرانہ چالوں کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور ایسے اسلامی ممالک پر تان و تشنی کرتے ہیں جہاں بادشاہت قائم ہے، حالانکہ وہ اسلامی ممالک اپنے نظام عدل و انصاف اور فلاحی کارناموں کی بدولت اپنے عوام کے لیے نعمت ربانی بنے ہوئے ہیں. ان ممالک کے امن و امان اور عوامی سلامتی کا موازنہ ان مغربی جمہوری ممالک سے کریں تو نظام بادشاہت کی ہزارہ خوبیاں مغربی جمہوریت اور اس کے دلدادہ حکمرانوں پر اپنا جادو کرتی دکھائی دیتی ہیں. آج کے مسلمان جو پولیٹیشین ہیں اور دانشور ہیں اس مغربی یعنی طریقے کے اتنے گرویدہ ہے کہ بلکہ اصحاب جبہ وسطار اور بعض علماء کرام بھی اسی روسیہ نظام کے حق میں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں. یعنی یہ مثالیں ہیں قرآن میں ایسے بادشاہوں کی جو بیک وقت دین کو بھی لے کر چلتے تھے اور دنیا کے عوام کے لیے بھی. آج کے حکمرانوں کے لیے اسپیشلی ان حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے رول ماڈل ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، کہ جو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جن کو کوئی قوت اور طاقت دی ہے اور وہ مسلمان بھی ہیں. اگر مغربی ظالم و جابر حکمران لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ان اسلامی ممالک کے عادلانہ نظام
حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو مسلمان سیاست دانوں کے ساتھ مل کر اصحاب جبہ دستار بھی ان کے حمایتی مددگار، یعنی آج کے دور کے لیے ایک مثال ہے یہ لوگ۔ پھر حضرت شمویل کے قصے سے جنگی تعلیم و تربیت اور مہارت و تیاری کا درس ملتا ہے۔ مادی وسائل و ذرائع اور آلات حرب کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی جسمانی اور روحانی تربیت بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ فوجی جس قدر اعلیٰ جسمانی اور روحانی تربیت کے حامل ہوں گے اسی قدر بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے فوجیوں کی تربیت کے پیش نظر راستے میں آنے والے دریا سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کی پوری ڈیٹیل، اگر پارہ ختم ہو رہا ہے پہلا اور وہاں پر یہ ڈیٹیل ہے، دوسرا پارہ اس میں انہیں صبر و تحمل، قوت و برداشت اور اطاعت امیر کا خوگر بنانے کی تربیت دی گئی ہے۔ دراصل لشکر اسلام کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ نیز یہ جنگی حکمت بھی اس حکم میں پنہا تھی کہ اسلامی فوج دشمن پر اچانک اور زوردار حملہ کرے، اگر وہ سیر ہو کر پانی پینے لگ جاتے اور جانوروں کو بھی جی بھر کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے تو یہ خطرہ تھا کہ دشمن ان کی آمد کا پتہ چلا کر مستعد ہو جاتا تھا یا ان کی پہنچ سے دور نکل جاتا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ اسلامی فوج سخت پیاس کے بعد جی بھر کر پانی پیے گی تو ان پر سستی اور کسلمندی غالب آ جائے گی، جو کہ میدان جنگ میں نہایت مضر ہے۔ لہٰذا آج بھی کامیاب جرنیل اپنی فوجوں کو جدید اصلاح سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ نیز اچانک حملے کی تدبیر موجودہ دور کے جنگی پلان کا ایک اہم ترین جز بن چکی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر بادشاہت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ صبر و ثبات، یعنی صبر اور استقامت اور اطاعت امیر کامیابی کی ضمانت۔ اس قصے سے ہمیں صبر و ثبات اور اطاعت امیر کا درس ملتا ہے۔ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت ضرور دو چند ہو جاتی ہے۔ جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ فوج میدان جنگ کی سختیوں، مشکلات اور مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی تربیت سے لیس ہو۔ نیز ان اطاعت امیران میں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہو۔ ان دو بنیادی صفات کے حامل فوج کو اللہ تعالیٰ کی نصرت، حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ کافروں پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت طالوت کی اکثر فوج نے نافرمانی کرتے ہوئے نہر سے جی بھر کر پانی پی لیا تھا، اس لیے وہ سستی کا شکار ہو گئے اور دشمن کے مقابلے سے جی چرانے لگے۔ اس وقت اہل ایمان نے ان الفاظ میں فوج کی ڈھارس بندھائی اور اپنے رب سے صبر و ثبات کی التجا کی، یعنی خود بھی جمے رہے متقین اور ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، بسا اوقات چھوٹی سی جماعت بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس اظہار کے بعد کہ کامیابی کثرت تعداد اور اصلاح کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی مدد حمایت پر منحصر ہے، اپنے رب سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں ایمان والے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے دیجئے، ثابت قدمی دیجئے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرمائیں۔ چنانچہ وہ قلیل ہونے کے باوجود کامیاب و کامران ہوئے۔ اسی طرح جنگ بدر میں مسلمانوں نے صبر و ثبات اور اطاعت امیر کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے اپنے رب کی نصرت و حمایت سے قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود فتح پائی، جبکہ کثرت تعداد اور اصلاح کے ساتھ اصلاح کی فراوانی کے باوجود جنگ حنین میں ابتدا میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ صبر و ثبات کی قلت اور اطاعت امیر کے جذبے میں لغزش پائی گئی تھی۔ لہٰذا مسلمان جرنیلوں کو جدید اصلاح کی فراوانی کے ساتھ ساتھ ان دو بنیادی اوصاف کی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو شجاعت و بہادری کا درس ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو شجاعت و بہادری کا درس ملتا ہے۔ میدان جنگ میں روسائے کفار کی للکار پر بہادر و شجاع مسلمانوں کا مبارزت کے لیے میدان میں کودنا ہمیشہ سے مسلمان شیر دل جوانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر جالوت کے سامنے سفارہ ہوئے تو وہ نہایت تکبر و غرور کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ اس نے یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر وہ مغلوب ہو گیا تو اس کی قوم مسلمانوں کی غلام ہو جائے گی، یعنی اتنا بڑی بات کی کہ ہم
مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے اگر ان لوگوں نے ہمارے چیلنج کو قبول کیا، اور اگر وہ کامیاب ہوا تو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اس للکار پر غیور شجاع حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آگے تشریف لائے اور تاک کر ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ آپ نے نہایت پھرتی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کافروں نے اپنے نہایت بہادر سردار کا اتنی تیز رفتاری سے انجام دیکھا تو ان کے حوصلے جواب دے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شیر دل جوان کے کارنامے کے بعد نہایت شجاعت سے جنگ لڑی اور کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ حالانکہ وہ قلیل تعداد میں تھے، دشمن کثیر تعداد میں قتل ہوئے اور باقی زخمی حالت میں قیدی ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے سنت الہی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے یہ قانون بنایا کہ وہ دنیا میں کسی کو دائمی اقتدار و حکمرانی سے نہیں نوازتے، یعنی کوئی بھی بادشاہ کتنا بھی اچھا ہو یا کتنا بھی برا ہو، ظالم ہو، ظالم بادشاہوں کی بھی مثال ہمارے پاس ہے، عدل و انصاف کرنے والے بھی، لیکن کسی کی بھی زندگی دائمی نہیں ملی ہے، یعنی یہ نہیں کہ لمبی زندگی ملی کہ وہ اچھے ہیں تو وہ ہمیشہ رہیں گے یا وہ ظالم ہے تو جلد سے جلد پکڑ ہوگی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حکمران اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک گروہ کو کچھ عرصہ اقتدار دیتے ہیں، پھر اس کے ظلم و ستم کا خاتمہ دوسرے گروہ کے ذریعے سے کر دیتے ہیں تاکہ انسانیت کو نجات ملے اور ظالم اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی انصاف کا معاملہ کرے کہ ظالموں کو اس کے ظلم سے ہم لوگوں کو نجات دلائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہم لوگوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس حکمت الہی کا اظہار فرماتے ہوئے سورہ بقرہ میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے ہی فضل و کرم کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، سیم آیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹاتے تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ لہٰذا تاریخ انسانی اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے شواہد سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر جابر، ظالم اور زبردست کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک غلبہ اقتدار سے نوازا، پھر اس کی رسی کھینچ کر دوسرے گروہ کو غلبہ حکمرانی عطا کر دی۔ ظالم منگول، تاتاری، جرمن، نازی، روسی، برطانوی استعمار دور ماضی کے عبرت انگیز نمونے جو موجودہ سپر پاور اور اس کے حاشیہ برداروں کے لیے نمونے عبرت ہونے چاہیے۔ تاریخ اسلامی پر نظر اگر دوڑائیں تو ابتدائی اسلام میں قریش مکہ غریب مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم ڈھاتے تھے، انہیں بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن چند ہی سالوں بعد ان کا سارا غلبہ و غرور انہی غریب مسلمانوں کے قدموں تلے ہوتا ہے اور وہ بخشش کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے یہ فیصلہ کرنے کے آداب اور قاضی کے آداب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی اپنے پورے دن جو 24 گھنٹہ ہے اس کو 4 حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ایک دن عبادت اور دوسرے دن ریاضت کے لیے، یعنی جو ہفتے کے دن تھے اس میں سے 4 دن ایسے تھے جو مخصوص تھے، ایک دن پورا عبادت کرتے تھے، اس میں کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرے دن کیا ہے ریاضت کے لیے، یعنی جو دین کے لیے، یعنی جو پریکٹس کرنا ہے کسی کام کے لیے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب عدالت میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کرنا ہوتی ہے، تو ریاضت کے لیے، پھر ایک دن واعظ و نصیحت کے لیے، پھر ایک دن عوامی فیصلوں کے لیے، اور ایک دن اپنے نفس اور اہل و عیال کے لیے۔ ایک ایسے دن جبکہ وہ ان کے نفس اور اہل خانہ کے لیے مختص تھا، 2 فرشتے فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ اب کون سا دن تھا وہ؟ یعنی عدالت والا دن نہیں تھا، بلکہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف، یعنی گھر والوں کو بھی ان کا حق دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا حق دیتے تھے، عوام کو بھی ان کا حق دیتے تھے۔ تو ایک دن جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصروف تھے، اپنی فیملی کے ساتھ تھے، آپ نے ایک ایسے دن جبکہ وہ ان کے نفس اور اہل خانہ کے لیے مختص تھا، 2 فرشتے فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، یعنی ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ آپ نے صرف مدعی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا اور مدعا علیہ کی حجت نہیں سنی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا تھا. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً بارگاہ الہی میں جھک گئے اور توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 2 شخص حقیقی جھگڑا لے کر آئے تھے. اس واقعے سے آپ کے صبر و تحمل کا امتحان لیا گیا، کیونکہ جس طرح اور جس وقت وہ آئے تھے اس سے انسانی طبیعت میں اشتعال اور غصے کا آنا فطری تھا. یعنی میں تو ایک تو ایسے دن میں آئے ہیں جب یہ میری فیملی کے لیے خاص ہے، دوسرے دیوار پھاند کر آئے ہیں جبکہ پہرے دار اور سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود بھی، اور عبادت میں دخل اندازی کرنے کے لیے آئے، اور طرز تکلم میں آپ کی شان و عظمت کا لحاظ بھی نہیں، یعنی اے بادشاہ ہم میں انصاف کیجیے ایسا بھی نہیں، بلکہ ایک آرڈر دینے کا طریقہ. یہ سب امور غصہ دلانے کے لیے کافی تھے، مگر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. تاہم جو ہلکی سی طبعی ناگواری ہوتی تھی اس پر توبہ استغفار کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کیا. کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ آپ کی آزمائش یہ تھی کہ آپ قاضی ہوتے ہوئے بھی جھگڑوں میں الجھے ہوئے مدعیوں اور مدعا علیہ سے چھپ کر بیٹھے تھے. یعنی آپ قاضی ہیں تو آپ کو سب کے وہ کرنا چاہیے، حالانکہ قاضی کو ہمہ وقت فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لہٰذا وہ دونوں مجبور ہو کر دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس پہنچے، یعنی آپ کو موجود نہیں پایا عدالت میں یا قاضی کے اس میں، مجبور ہو کر آنا پڑا یہاں پر کہ وہ یہ کریں. موجودہ دور کے چیف جسٹس اور جج حضرات جو لمبی لمبی گاڑیوں اور حفاظتی دستوں کے اظہار میں آتے ہیں اور مضبوط آئینی فیصلوں کے اندر بیٹھ کر حکمران وقت کی خواہش و منشا کو پورا کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، انہیں اس فرمان نبی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک قسم کا قاضی جنتی ہے اور 2 قسم کے جہنمی ہیں. ہم لوگ اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جنتی قاضی کون ہے؟ جس نے حق کو پا کر اس کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ جنتی ہے، یعنی حق کو سچ بات کا صحیح فیصلہ کیا اور حق جانا، پہلے اس کی ڈیٹیل دیکھی، وہ جانی اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، یعنی سچا فیصلہ کیا، وہ جنتی ہے. اور نمبر 2، جس قاضی نے حق کو معلوم کر کے بھی فیصلے میں ظلم کیا وہ جہنمی ہے. یعنی دوسرا قسم کا قاضی کون سا ہے؟ جس کو سچ بات معلوم تھی کہ اصل مجرم کون ہے اور گناہگار کون ہے، پھر بھی اس نے کیا کیا کہ رشوت کھا کے یا کوئی غلط چیز کر کے یا جس وجہ سے بھی ڈر کے بھی، بعض دفعہ ڈر کے بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ گنڈا قسم کا ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. تو یاد رکھے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے غلط فیصلہ کیا حق معلوم ہونے کے باوجود تو وہ بھی جہنمی ہے. تیسرے قسم کا قاضی کون ہے؟ وہ قاضی جہنمی ہے جس نے مبنی بر جہالت فیصلے کی، یعنی اس کو حقیقت کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کوئی چیز کی اس نے تحقیق ہی نہیں کی ہے، کوئی علم نہیں جانا، کچھ سیکھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، کوئی چیز کی تحقیق نہیں کی اور اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا، وہ بھی جہنمی ہے. تو 3 قسم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت کی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا. اس کے علاوہ اور بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کی سختی اور مضبوطی کو نہایت نرم کر دیا تھا، لہٰذا آپ بغیر پگھلائے اور تپائے لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ لیتے اور جیسے چاہتے اس کو شکل دے لیتے. آپ اس لوہے سے جنگی لباس زرہیں تیار کرتے جو انتہائی متناسب اور خوبصورت ہوتی تھی. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ زرہیں بناتے تھے مگر وہ سادہ ہوتی تھی، بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھی، لیکن آپ نے زرہیں کنڈوں اور حلقوں والی بنائی جو زیادہ مضبوط اور مفید ہوتی تھی. دوسرا معجزہ، آپ کو نہایت مترنم اور پرسوز آواز عطا کی گئی تھی. جب آپ اپنی خوبصورت اور ترنم والی آواز میں زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک تسبیح ہو جاتے اور پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ تلاوت تسبیح میں شریک ہو جاتے. تیسرا معجزہ، بلند و بالا جامد پہاڑوں اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آپ کے ساتھ تسبیحات کرنے کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا. چوتھا، عبادت و ریاضت کا حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا درس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخر الزماں
صلی اللہ علیہ وسلم سے داؤد علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بیان کیا. وہ نہایت عبادت گزار اور پروردگار کی طرف رجوع انابت کرنے والے تھے. جیسے سورہ سعد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑی قوت والے تھے، یقیناً وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. آپ کی قوت سے دینی قوت و صلاحیت مراد ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ نصف رات روز سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات کا قیام کرتے، پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے. دور حاضر کے غافل مسلمانوں کے لیے اس فرمان نبی میں شاندار رہنمائی ہے. اسوہ حسنہ سے محروم ایک طبقہ رات بھر فلموں، گانوں اور لہو و لعب کے دیگر مشاغل میں مصروف رہ کر اپنے رب کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ اسوہ حسنہ سے غافل ایک دوسرا طبقہ رات بھر نوافل پڑھتا رہتا ہے اور لگاتار روزے رکھ کر اپنے تقوی کا اظہار کرتا رہتا ہے. حالانکہ جو بہترین نمونہ سے محرومی اور غفلت دونوں ہی دین و دنیا کے لیے مضر ہے. اگر پہلا طبقہ تباہی کی راہ پر چل رہا ہے تو دوسرا طبقہ گمراہی کی روش اپنائے ہوئے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.